الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم، تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ المعوقین منکم، روکنے والوں کو تم میں سے، والقائلین لاخوانہم، اور کہنے والوں کو یعنی تم میں سے، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے لیے، ہلم الینا آ جاؤ ہماری طرف، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور نہیں وہ آتے لڑائی کو مگر بہت تھوڑا۔ منافقین کا کردار واضح ہو رہا ہے۔ جتنے مشکل حالات آتے ہیں گویا کہ کھرے کا کھرا اور کھوٹے کا کھوٹا واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حالات اس لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ کون مومن ہے، کس نے سچ کہا تھا، اور کون منافق ہے، کس نے جھوٹ کہا تھا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ جان لے، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، یعنی دوسروں کو بھی علم ہو جائے، دنیا کو بھی، کہ کون ایمان والے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کنہوں نے سچ کہا اور کون جھوٹے ہیں۔ تو جنگ احزاب بھی ان حالات میں سے، ان مشکل اوقات میں سے ایک وقت ہے کہ جس میں یہ آزمائش ہوئی، اور اس میں دو قسم کے کردار رہے۔ ایک کردار منافقین کا تھا جو ہم نے کل بھی پڑھا اور آج بھی یہ پڑھ رہے ہیں۔ تحقیق جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو روکتے ہیں تم میں سے۔ کس کو روکتے ہیں؟ یعنی اللہ منافقین کو جانتا ہے جو روکتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو تم میں سے روکتے ہیں، والقائلین، اور وہ کہتے ہیں، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا آ جاؤ ہماری طرف، ہماری طرف آ جاؤ۔ ہماری طرف آ جاؤ سے مراد کیا ہے؟ خود تو وہ لڑتے نہیں ہیں۔ جب خود لڑتے نہیں ہیں، خود ہیلے بہانوں کے ذریعے وہ واپس جانا چاہتے ہیں، جی ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یہ وہ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ بہانہ وہ بہانہ، جب خود وہ میدان جنگ سے کنی کترانا چاہ رہے ہیں تو ساتھ اپنے بھائیوں کو یعنی مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرف آ جائیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں۔ یہاں مسلمانوں کو منافقوں کا بھائی کیوں کہا؟ اس لیے کہ ظاہراً تو منافق بھی مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان منافقین کو جو لوگوں کو جہاد سے روکتے ہیں، خود تو رکتے ہی ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں تم میں سے، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور خود ان کی کیا کیفیت ہے؟ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں وہ آتے لڑائی کو مگر بہت تھوڑا۔ وہ خود بھی لڑائی نہیں کرتے، اگر ان کو کہیں لڑائی کرنی پڑتی ہے مجبوراً تو وہ لڑائی تو دکھاوے کی، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ مجبوراً کہیں لڑنا پڑ جائے تو لڑنا پڑ جائے،
ورنہ وہ تو کرنے کتراتے ہیں لڑنے سے، خود بھی بہانے، ہیلے بہانے، کبھی یہ عذر کبھی وہ عذر، اور دوسروں کو بھی پھر روکتے ہیں۔ اور یہ لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو نہ خود کوئی کام کریں اچھا، اور دوسروں کو بھی پروپیگنڈا کریں اور دوسروں کو بھی اپنی طرف کھینچیں۔ اشحۃ علیکم، بڑے بخیل ہیں تم پر، بڑے بخیل ہیں تم پر، یعنی تمہارے ساتھ کوئی خیر نہیں چاہتے، کوئی بھلائی نہیں چاہتے، تمہارے ساتھ ہر قسم کی خیر اور بھلائی کے بارے میں بخیل ہیں، تمہیں نقصان تو پہنچائیں گے، کبھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے کفار سے زیادہ نقصان دہ گھر کے لوگ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کردار اس کا کفار والا ہوتا ہے، کوئی مدد تو اس نے کرنی نہیں ہوتی، نہ صرف یہ کہ مدد نہیں کرنی ہوتی بلکہ اس نے پروپیگنڈا کر کے نقصان پہنچانا ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ دشمن کے جاسوس کا کردار ادا کرتا ہے، وہ دشمن کے کارکن کا کردار ادا کرتا ہے۔ دشمن کا خوف مسلمانوں کے اندر بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، خود چونکہ بزدل ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی بزدل بنانے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اور دشمن کے بارے میں الٹی سیدھی غلط باتیں مشہور کرتا ہے تاکہ وہ سچے ثابت ہو جائیں کہ وہ جو جان چھڑا رہے ہیں، تو اپنے جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ خوف پھیلاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنا جیسا بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو وہ بڑے ہی بخیل ہیں تمہارے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بڑے ہی بخیل ہیں، مسلمانوں کو کا کوئی نفع نہیں ہونا دینا چاہتے، وہ نقصان ہونا دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کا۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، بس جب خوف آ جائے، رَأَيْتَهُمْ تو آپ دیکھیں گے انہیں، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، تدور اعینہم گھومتی ہیں ان کی آنکھیں، تدور دارا یدور فعل مضارع چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اعین چونکہ جمع مکسر ہے، چونکہ جمع عاقل ہے تو اس کے لیے فعل مؤنث آیا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ آیا۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ نے ان کی کیفیت کی منظر کشی کی ہے، قرآن کریم میں آپ کو منظر کشی بھی ملے گی، کیسی زبردست قسم کی اللہ نے منظر کشی کی کہ یہ کتنے بزدل لوگ ہیں۔ ان کی بزدلی کی صورتحال یہ ہے کہ جب خوف آ جاتا ہے، خوف آ جاتا سے مراد کیا ہے؟ جب دشمن آ جائے گا تو دشمن کے ساتھ ان کا خوف بھی امڑ آئے گا، تو جب خوف آ جاتا ہے یعنی جب دشمن آ جاتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ رأیتہم تو دیکھے گا انہیں تو دیکھے گا انہیں، ینظرون الیک کہ وہ دیکھیں گے تیری طرف، تدور اعینہم کہ گھومتی ہیں ان کی آنکھیں، کالذی مانند اس شخص کے، یغشى علیہ من الموت غشی طاری کر دی گئی ہے جس کے اوپر، غشی طاری کر دی جاتی ہے جس کے اوپر موت سے، یعنی جب دشمن آ جائے، جب بڑا لشکر آ جائے، جب خوف آ جائے، تو جب ان کے سامنے جی اتنے لوگ آ گئے، جب یہ بات آتی ہے تو ان کی آنکھیں ایسے دہشت کے مارے پھٹ جاتی ہیں، ایسے ان کی اللہ نے اس کی منظر کشی کی ہے، آنکھیں ان کی ایسے گھومتی ہیں کہ جیسے وہ بندہ جس پر موت کی غشی طاری ہو، ایک بندہ اتنا بیمار ہو جائے کہ اس کی آنکھیں ایک جگہ ٹک نہ رہی ہوں، تو ان کی خوف سے یہ حالت ہو جاتی ہے جیسے کوئی شخص مر رہا ہے، جیسے کسی شخص پر موت کی غشی طاری ہے، تو ان کی آنکھوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ان کی آنکھیں ایسے دہشت سے اور خوف سے بھر جاتی ہیں اور گھومنا شروع کر دیتی ہیں خوف کے مارے۔ دیکھیے، جو بندہ دنیا کا پیر ہے وہ سب سے بڑا بزدل بھی ہوتا ہے، جو بندہ اللہ رب العالمین پر حقیقی ایمان رکھتا ہے
تو وہ سب سے بڑا بہادر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ بہادری کا تعلق طاقت سے نہیں ہے، بہادری کا تعلق اسلحے سے، ہمارے پاس کیا اسلحہ ہے اور کیا ہتھیار ہیں، کتنی تعداد ہے، کتنے وسائل ہیں۔ بہادری اور خوف کا تعلق اس سے نہیں ہے، بہادری اور خوف کا تعلق تو ایمان کے ساتھ ہے، ایمان اور نفاق کے ساتھ ہے۔ جو جتنا مومن ہوتا ہے، چاہے وہ بہت طاقتور نہ ہو، چاہے بہت زیادہ ہتھیار نہ ہو، چاہے بہت زیادہ وسائل نہ ہو، لیکن اگر ایمان ہے تو وہ پہاڑ کی طرح جمع ہوا ہے اپنی جگہ پر۔ چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانوں کے، وہ آپ دیکھیے فلسطین میں کیسے، یعنی کیسے وہ جمے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی وسائل نہیں ان کے پاس اور جو بزدل ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے، اپنے بستروں میں بیٹھے، کپ کپی تاری ہے ان پر خوف کے مارے، اور یہ منافقین کی کیفیت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا مسئلہ کیا ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں بخیل ہیں، خود بھی نہیں لڑتے، مسلمانوں کو بھی لڑنے سے روکتے ہیں، مسلمانوں کا کوئی خیر، کوئی فائدہ نہیں ہونے دینا چاہتے، اور جب خوف آ جائے، لشکر آ جائے، کوئی خبر آ جائے ایسی کہ اتنے اتنے لوگ آگے ہیں، اتنے ہتھیار ہیں ان کے پاس، ایسی بات آ جائے، تو بجائے اس کے کہ یہ بہادری کا مظاہرہ کریں، نہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے، کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی صبر کی بات کریں، کوئی حوصلے کی بات کریں، کوئی یقین کی بات کریں، نہیں، خوف کے وقت آپ دیکھیں گے ان کو، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آپ سمجھیے موت ٹپک رہی ہو، خوف ٹپک رہا ہو، خوف چھلک رہا ہو ان کی آنکھوں سے۔ آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ وہ دیکھیں گے آپ کی طرف کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوں گی، جیسے کہ ایسا شخص جس پر غشی طاری کر دی جاتی ہے موت کی۔ یہ کیفیت ہے ان کی، منافقین کی، جب خوف آ جاتا ہے، جب وہ اس قسم کی باتیں سنتے ہیں، دشمن آ گیا ہے اور دشمن کے پاس اتنے وسائل ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور پس جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ، سَلَقُوكُمْ کے دو معنی کیے ہیں عام طور پہ مفسرین نے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ پھر سامنا کرتے ہیں تمہارا استقبال کرتے ہیں، تمہارا سامنا کرتے ہیں، یعنی اے مسلمانوں، یعنی ایک کیفیت ہے جب خوف آ جاتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہے، ان کی آنکھوں میں ایسے خوف اور دہشت آ جاتی ہے۔ اور جب خوف چلا جاتا ہے، اب ان کی کیا کیفیت ہے؟ اب بڑے بہادر نظر آئیں گے۔ سلقوکم کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ تمہارا سامنا کرتے ہیں اے مسلمانوں۔ یہ اب کون سی کیفیت ہے؟ خوف جانے کی۔ جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب دشمن چلے گئے ہیں، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اب دشمن موجود نہیں ہیں، تو جب خوف چلا جاتا ہے تو وہ تمہارا استقبال ایسے کرتے ہیں، تمہارا سامنا ایسے کرتے ہیں، تمہارا سامنا کرتے ہیں بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، لوہے کی زبانوں کے ساتھ، بِأَلْسِنَةٍ، 7 زبانیں، حِدَادٍ، لوہے کی۔ جب ان کو پتہ لگتا ہے دشمن چلا گیا ہے، اب وہ اتنی بڑی بڑی بہادری کی بات کریں گے کہ دشمن ہوتا تو، اگر یہ تو لڑائی نہیں ہوئی، یہ تو آمنا سامنا نہیں ہوا، یہ تو درمیان میں خندق آڑے آ گئی، اگر خندق آڑے نہ آتی تو ہم یہ کشتوں کے پشتے لگا دیتے، ہم یہ کر دیتے، ہم یہ کر دیتے۔ تو وہ لوہے کی زبانیں، اشحتنا الخیر، اشحہ کا اوپر بھی اشحہ آیا ہے، اس کا معنی ہم نے بخیلی کیا ہے شح سے۔ اشحہ کا ایک معنی بخیلی بھی ہے، اور اشحہ کا ایک معنی لالچ بھی ہے، شح لالچ کو بھی کہتے ہیں۔ اصل میں لالچ اور بخیلی یہ ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے، جو بندہ لالچی ہوتا ہے وہ بخیل بھی ہوتا ہے۔ تو اشحہ کے معنی لالچی کے بھی کیے ہیں اور بخیلی کے بھی کیے ہیں۔ اوپر ہم نے معنی کیا کہ بڑے بخیل ہیں تمہارے اوپر، یعنی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے دینا چاہتے۔ یہاں اشحۃ علی الخیر کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی لالچی، وہ لالچی ہیں خیر پر، خیر سے مراد یہاں مال غنیمت ہے۔ کیا مطلب؟ جب دشمن چلا جاتا ہے اور کوئی مال غنیمت تقسیم کرنے کی بات آئے، کوئی اب نفع پہنچانے کی بات آئے، جب
لڑائی ہونی ہوتی ہے اس وقت تو جان بھی کام آ سکتی ہے، اس وقت تو جسم زخمی بھی ہو سکتا ہے، اس وقت تو کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا نقصان کہ جسم کا کوئی عضو کٹ جائے، اللہ معاف کرے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا انسان کو ویسے ہی جان کے لالے پڑ جائیں، تو جب دشمن آ جائے پھر تو ایسے جیسے موت کی غشی تاری ہے، اور جب جب دشمن چلا جائے، خوف چلا جائے، تب تمہارا سامنا ایسے کریں گے اور ایسے لوہے کی زبانیں استعمال کریں گے، کیوں؟ خیر چاہتے ہوئے، خیر کے لالچ میں، کہ اگر کوئی مال غنیمت ملے تو پھر یہ خیر کے بڑے حصے دار ہوں، یہ مال کے بڑے حصے دار ہوں، ان کو ایک بڑا حصہ اس میں ملے، حالانکہ ان کا کردار نہیں ہوتا۔ دوسری تفسیر یہ ہے، سلقوکم کا ایک معنی وہ تمہارا سامنا کرتے ہیں، دوسرا معنی فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پس جب خوف چلا جاتا ہے، سلقوکم، وہ تمہیں تانا دیتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، لوہے کی زبانوں کے ساتھ۔ ایک معنی تمہارا سامنا کرتے ہیں لوہے کی زبانوں کے ساتھ، مراد ہے بڑی بہادری کی بات کریں گے، جیسے لوہے کی زبان ہو اور بڑے مضبوط فولاد جسم ہیں ان کے اور فولاد ارادے ہیں ان کے، وہ تمہارا سامنا کرتے ہیں لوہے کی زبانوں کے ساتھ۔ اور دوسری تفسیر، دوسرا ترجمہ یہ ہے، جب خوف چلا جاتا ہے تو وہ الزام دیتے ہیں تمہیں، تانا دیتے ہیں تمہیں لوہے کی زبانوں کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ اس وقت وہ لوہے کی زبانیں استعمال کرتے ہیں، یعنی بڑے 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 دعوے، ببانگ دہل دعوے کریں گے کہ جی اگر لڑائی ہوتی تو ہم یہ کر دیتے، ہم یہ کر دیتے، صرف یہ نہیں کرتے، مسلمانوں کو الزام بھی دیتے ہیں کہ تم تو کمزوری کا مظاہرہ کر رہے تھے، تم تو بزدلی کا مظاہرہ کر رہے تھے، تم تو یہ کر رہے تھے، تم تو وہ کر رہے تھے، ہم ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، ہم یہ کر دیتے، ہم یہ کر دیتے، لوہے کی زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ اور لوہے کی زبانیں استعمال کے ایک تفسیر تو یہ ہے، لوہے کی زبانیں استعمال کرتے ہیں تمہارا سامنا کرتے ہوئے، سلقوکم کا ایک معنی کہ تمہارا سامنا کرتے ہیں لوہے کی زبانوں کے ساتھ، یعنی اپنی بہادری کے قصے۔ اور کب؟ جب خوف چلا جائے، جب خوف آ جائے تب تو جیسے ابھی گئے، ابھی گرے، ابھی گرے، ابھی موت تارین پر ہو رہی ہے، اور جب خوف چلا جائے تو تب یہ کیفیت ہے کہ تب لوہے کی زبانیں کے ساتھ تمہارا سامنا کرتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ، سلقوکم، الزام دیتے ہیں تمہیں باقاعدہ، صرف لوہے کی زبانوں کے ساتھ تمہارا سامنا نہیں کرتے، اپنے بہادری کے قصے، اپنی جوان مردی کے قصے نہیں، بلکہ اپنی جوان مردی کے قصے بیان کرتے کرتے تمہیں تانے بھی دینے لگتے ہیں کہ تم نے یہ کمزوری کا مظاہرہ کیا، تم نے یہ بزدلی کا مظاہرہ کیا، ہم ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، اور ہم یہ کر دیتے، اور ہم یہ کر دیتے۔ اور مقصد کیا ہے سارا؟ اشحۃ علی الخیر، خیر کا، خیر کی لالچ، کوئی فائدہ اگر اس جنگ کے بعد اب کوئی نتیجہ نکلنا ہے، اس امت میں اللہ نے مال غنیمت وغیرہ کی صورت میں اجازت رکھی ہے، مال غنیمت سے مجاہدین کو حصہ ملے، پہلے حصہ نہیں ملتا تھا مال غنیمت سے، لیکن اس امت میں اللہ نے مال غنیمت کو حلال رکھا ہے، یہ جنگ کے بعد جو جنگی فوائد ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم بڑے بڑے، اب ہم کارنامے بیان کریں اپنے جھوٹے سچے، اور کیوں؟ تاکہ اب ان کو اچھے نام سے یاد کیا جائے، یہ خیر کے لالچی ہیں، مال غنیمت زیادہ مل جائے، کوئی ان کو عہدہ بڑا مل جائے، ان کا مقصد یہ ہے۔ یہ تفسیر ہے اشحۃ علی الخیر، خیر کی لالچ کرتے ہوئے۔ دوسرا معنی وہی، وہ جو پہلے ہم نے کیا، اشحۃ علی الخیر، بخیلی کرتے ہوئے، ہم نے پیچھے معنی کیا اشحۃ علیکم، تم پر بخیلی کرتے ہوئے، تو یہاں بھی ہم بخیلی کا معنی کر سکتے ہیں، تم پر بخیلی کرتے ہوئے، اشحۃ علی الخیر، خیر پر بخیلی کرتے ہوئے۔ اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جب دشمن آ جاتا ہے تب تو یہ شدید خوفزدہ ہو جاتے ہیں، شدید بزدلی کا اظہار کرتے ہیں، جب خوف چلا جاتا ہے پھر اس وقت یہ بڑے بڑے پھر لمبی لمبی زبانیں چھوڑتے ہیں، لمبی لمبی باتیں چھوڑتے ہیں، تمہیں تانے بھی دیتے ہیں، تمہارا سامنا کرتے ہیں لوہے کی زبانوں کے ساتھ، یعنی بڑا ان کا عجیب پھر طرز عمل ہوتا ہے، بڑے بڑے دعوے جھوٹے، بہادری کے قصے جھوٹے، اور اشحۃ علی الخیر، اور خیر کے بھی بخیر ہیں، یعنی ایک تو تمہیں تنگ کریں گے پھر اپنی جوان مردی کے قصے سنا کر،
اور تمہارا کوئی خیر بھی نہیں چاہیں گے، خیر کے بھی بخیل ہیں، تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچائیں گے، اور تمہیں باقاعدہ اس قسم کی باتیں کر کے تنگ بھی کریں گے۔ یہ منافقین کی کیفیت ہے۔ اور یہ عام کیفیت ہوتی ہے منافق کی، صرف یہ جنگ وغیرہ کے مشکل حالات نہیں، عام زندگی میں بھی اس قسم کے حالات آ جائیں تو جب مشکل آ جائے تو منافق بڑا بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس وقت اس کا کردار بڑا ہی عجیب ہوتا ہے، اور جب وہ مشکل وقت چلا جائے پھر اس سے لمبی لمبی اب کہانیاں سننی چاہیے، پھر وہ لوہے کی زبان سے بات کرتا ہے پھر اپنے عمل سے بھی تمہیں ناراض کرتا ہے، اس کا کردار بھی بڑا ہی برا ہوتا ہے، خوف کے وقت بزدلی کا، اور جب خوف چلا جائے تو بہادری کا، اپنے عمل سے بھی تمہیں تنگ کرتا ہے، اور خیر کا تو بخیل ہوتا ہی ہے، تمہاری خیر تو چاہتا ہی نہیں ہے کبھی، نہ دل سے تمہارا خیر خواہ ہے، نہ کردار سے تمہیں کوئی راحت پہنچاتا ہے، تمہیں اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے بھی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، اور اندر سے بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، یہ تو اللہ نے ان کا کردار بیان کیا، باقی اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہیں ان کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، یہ مومن ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو مومن سمجھنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو مومنوں کے روپ میں کافر ہیں، منافق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، یہ مومن ہی نہیں ہے، یہ اندر سے تو اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیے، یعنی یہ جو جہاد جیسا عمل ہے جس میں انہیں چاروں نچار بعض منافقین کو شریک ہونا بھی پڑا، اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے، اپنی خیر خواہی ثابت کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لیکن یہ جہاد میں شرکت بھی ان کا عمل ضائع ہے، دیگر ان کے ظاہری طور پہ نیک عمل بھی ضائع ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے ان کے اندر، اخلاص نہیں ہے، مقصد صرف اور صرف ریاکاری، مقصد صرف اور صرف اپنی نام و نمود، اور کردار کیا ہے وہ اللہ نے پیچھے بیان کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ چیز اللہ پر بہت آسان، کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کے اتنے بڑے بڑے اعمال ضائع کر دیتے ہیں، جنگ احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین بھی شریک تھے نا، ان کو ہے نا، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں آتے جنگ کو مگر تھوڑا، انہیں تھوڑا بہت جنگ میں شریک ہونا پڑتا تھا، اپنا ایمان بتانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے، کبھی وہ جان چھڑاتے تھے جنگ سے، یا کبھی وہ عذر الٹے سیدھے پیش کرتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی توجیہ کر کے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے، بڑی بات بنا کر کہ ہم مسلمانوں کو مطمئن کر سکیں کہ ہم بلا وجہ نہیں میدان جنگ سے بھاگ رہے، اس کی کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی توجیہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے، یعنی اتنا بڑا عمل، جہاد جیسا عمل، وہ بھی ضائع، اور وجہ کیا ہے؟ نفاق، وجہ کیا ہے؟ اخلاص نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ باتیں، قول و فعل میں تضاد ہے، اور اللہ کہتے ہیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اتنا بڑا عمل بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، آپ ذرا اس کو اس انداز سے دیکھیے کہ دیکھیں منافقین جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز بھی پڑھتے تھے، نماز پڑھنی پڑتی تھی انہیں، کیونکہ اس دور میں نماز نہ پڑھنے والا تو کافر شمار ہوتا تھا، جو نماز پڑھتا تھا وہ مومن شمار ہوتا تھا، اور سب سے زیادہ مشکل منافقین پر نماز ہی ہوتی تھی، خاص طور پہ عشاء کی اور فجر کی نماز، لیکن انہیں عشاء کی اور فجر کی نماز بھی پڑھنی پڑتی تھی دکھاوے کے لیے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ نماز پڑھتے تھے، ظاہری طور پہ آ جاتے تھے، لیکن دل سے شریک نہیں ہوتے تھے نماز میں، نماز میں وہ اللہ سے دعائیں نہیں کرتے تھے، اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سستی سے کھڑے ہوتے تھے، یُرَاؤْنَ النَّاسَ، دکھاوے کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے تھے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا اس میں ذکر ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو دکھاوے کی نماز ہوتی تھی، اب انہیں نماز بھی پڑھنی پڑتی تھی، انہیں جہاد کے لیے جہاد بالمال بھی کرنا پڑتا تھا، اور انہیں کئی دفعہ جہاد بالنفس بھی کرنا پڑتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، کہیں وہ بہانے بھونے لگا دیتے، ہیلے بہانے کر کے چھٹکارا حاصل کر لیتے، کہیں وہ نہیں چھٹکارا حاصل کر سکتے تھے، لیکن ان کو اس پورے کام کا کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ کہتے ہیں اللہ پر یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اتنے بڑے بڑے اعمال لوگوں کے ضائع کر دے جب ان اعمال کے پیچھے اخلاص نہیں ہے تو۔
کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے اعمال کیسے ضائع کر سکتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت اخلاص کی ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ایک سجدہ اللہ جنتی بنا دے کسی کو۔ اخلاص کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ رستے کا پتھر ہٹا دے، اللہ اس کی بنا پہ جنت دے دے۔ اخلاص کے ساتھ کوئی عورت جو کوئی بہت نیک نہیں ہے، وہ اگر کتے کو پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دیں۔ تو اللہ کو اخلاص والے عمل کی اہمیت ہے، اللہ کو تقوی چاہیے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تقوی کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، اور جب تقوی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اور کردار یہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ جہاد جیسا عمل، نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز، زکوٰۃ، اور ظاہری طور پہ نیک اعمال، تو یہ سارے ضائع اللہ کر دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان اعمال کا، اور یہ اللہ پہ کوئی مشکل نہیں ہے ان اعمال کو ضائع کرنا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ چیز اللہ پہ بہت آسان ہے، اللہ ایک اجر بھی نہ دیں ان اعمال کا، بلکہ ان اعمال کو اللہ وبال بنا دیں۔ اصل میں کردار بہت اہمیت رکھتا ہے، جذبہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور خلوص کے ساتھ انسان جو بھی بات کرے خلوص کے ساتھ۔ آج ہمارے ہاں خلوص اور یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج اگر کوئی بات کرتا ہے جہاد کی، کوئی مسلمان کی مدد کی، اللہ معاف کرے، اللہ ماشاء اللہ دکھاوے کے لیے۔ آج جو سارا جو مسئلہ چل رہا ہے اسرائیل کا، فلسطین کا، مسلمانوں میں سے کون اس کے لیے آواز بلند کر رہا ہے؟ حکومتوں میں سے کون بلند کر رہا ہے؟ عوام میں سے کون بلند کر رہا ہے؟ اگر کوئی بلند کر رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ نیک لوگ موجود ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، انہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے، لیکن اکثر لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ صرف دکھاوے کی باتیں، صرف دکھاوے کی باتیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دکھاوے کی باتیں تو منافق بہت اچھی کرتے تھے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا جاتا تھا، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، وہ تمہیں تانے دیتے تھے باقاعدہ کہ تم نے تو یہ نہیں کیا، ہم ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، ہم یہ کر دیتے۔ بڑی بڑی گپیں سن لیں منافقین سے، باتیں تو منافقین بھی بہت بڑی بڑی کرتے تھے، دعوے تو وہ بھی بڑے بڑے کرتے تھے، لیکن وہ دعوے کب کرتے تھے؟ جب خوف چلا جاتا تھا۔ آگے دیکھیں ان کا کردار، اللہ کیسے ایک ایک چیز کا پول کھول رہے ہیں۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ گمان کرتے ہیں کہ لشکر نہیں گئے، یعنی اتنے بزدل تھے منافق، اتنے بزدل تھے کہ جب وہ آندھی چلی، جب اللہ نے ہوا بھیجی مسلمانوں کی مدد کے لیے، جب اللہ نے وہ لشکر بھیجے جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، فرشتے اور دیگر اللہ نے اپنے لشکر بھیجے، اور جب کافر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ نکلے، یہ اتنے ڈرپوک تھے، انہیں کتنی دیر یقین ہی نہیں آیا کہ لشکر چلے گئے ہیں۔ ان کا خیال تھا ابھی تک وہ محاصرہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کئی دفعہ بتایا گیا، یہ یقین نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ بزدلی کے مارے، اتنے بزدل تھے، انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا اچھا یہ بلا ٹل گئی ہے۔ ان کا تو خیال تھا کہ اب تو کچھ نہ کچھ ہو کے ہی ہوگا، اللہ پر اعتماد تو تھا نہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین تو تھا نہیں۔ تو جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ دشمن بھاگے ہیں، اب تو انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ گمان کرتے ہیں لشکروں کو کہ وہ گئے ہی نہیں، نہیں نہیں وہ تو نہیں گئے، اتنے بزدل تھے، وہ شاید تھوڑی دور گئے ہیں پھر واپس آ جائیں گے، وہ ان کی چال ہے کوئی، وہ اصل میں جا کر تاکہ ہم لوگ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں، پھر وہ اچانک حملہ کر دیں۔ اتنے بزدل تھے یہ کہ دشمن چلے بھی گئے، یہ کافی دیر یہ اسی خوف میں مبتلا رہے کہ دشمن گئے ہی نہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر آ جائیں، اب تو لشکر چلے گئے، اب تو اللہ نے اکیلے ہی مقابلہ کیا، اور اللہ نے اکیلے ہی جو ہے ان کو واپس بھیج دیا۔ آندھی چلی، فرشتے آئے، جو بھی ہوا، لشکر چلے گئے، انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں لشکر، یودو یہ پسند کرتے ہیں، لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم، یہ پسند کرتے ہیں کاش کہ بے شک وہ بادون فی الاعراب خانہ بدوش ہوتے جنگلوں میں، یسألون عن انبائکم وہ سوال کرتے ہوتے تمہاری خبروں کے بارے میں۔ لشکر آ جائیں
تو اس وقت ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کاش کہ ہم مدینہ میں موجود ہی نہ ہوتے۔ دیکھیں جو منافق ہوتا ہے نا، وہ یہ بھی بڑا کہتا ہے کاش کہ میں یہاں ہوتا ہی نہ، میں تو کہیں سیر کے لیے نکلا ہوتا۔ مسلمان تو کاش کا لفظ بولتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کاش کا لفظ تو ایک لحاظ سے تقدیر کے اوپر بات ہوتی ہے نا۔ لیکن اگر لشکر آ جائے تو ان کی کیا کیفیت ہے؟ ان کی بزدلی، ان کے خوف کی، کہ ان کا یہ پسند کرتے ہیں کاش کہ ہم مدینہ میں ہوتے ہی نہ، ہم تو کہیں جنگلوں میں رہتے ہوتے، وہاں ہمیں کوئی اہل مدینہ کی خبریں پہنچتی ہوتی۔ تو یہ چاہتے تھے جب لشکر آ جائیں تو یہ چاہتے تھے کاش کہ یہ مدینہ میں رہتے ہی نہ ہوتے، یہ کہیں جنگلوں میں رہتے ہوتے، وہاں تمہاری خبریں پہنچتی ہوتی تاکہ انہیں لڑنا نہ پڑتا۔ اور جب لشکر آئیں تو یہ کیفیت ہے، اور جب لشکر چلے جائیں تو کیا کیفیت ہے؟ پھر کیفیت یہ ہے کہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا لشکر چلے گئے، بزدلی کے مارے ان کا گمان ہے لشکر گئی نہیں ابھی تک، جو ان کی چال ہے کوئی۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کہتے ہیں یہ چاہتے تھے کاش کہ یہ مدینہ میں ہوتے ہی نہ، کہ پہلے ہی کہیں جنگلوں میں ہوتے، تمہاری خبریں ان کو پہنچتی رہتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ویسے بہتر یہی ہوتا کہ مدینہ میں نہ ہوتے، کیونکہ انہوں نے مدینہ میں رہ کر کوئی مسلمانوں کی مدد نہیں کی، کوئی مسلمانوں کو تقویت نہیں پہنچائی۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ تمہارے اندر موجود بھی ہوتے مدینہ میں تو یہ نہ لڑتے تمہارے ساتھ مل کر، مگر بہت تھوڑا سا۔ ان کی موجودگی سے فائدہ کی بجائے نقصان ہی ہوتا ہے۔ ایسے جنگجو لوگ یا ایسے لڑنے والے تو نہ ہی ہوں تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوئی فائدہ نہیں کرتے، یہ لوگ نقصان کا کام کرتے ہیں۔ لڑائی تو انہوں نے کرنی نہیں ہوتی، انہوں نے صرف پروپیگنڈے کرنے ہوتے ہیں، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، بزدلی پھیلانا، خوف پھیلانا اور سازشیں کرنا، ان کا تو صرف یہ کردار ہوتا ہے، اور یہ چیز سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے۔ باتیں کرنے والے اکا دکا لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے خوف کے اثرات بہت سارے لوگوں پر چھا جاتے ہیں۔ یہ کردار تھا منافقین کا جنگ احزاب میں، والعیاذ باللہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے رسول اللہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسوۃ حسنۃ، بہت ہی اچھا نمونہ، لمن كان يرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو امید کرتا ہے اللہ کی، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا بہت زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے رسول اللہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسوۃ حسنہ، بہت زبردست نمونہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے، کس چیز میں؟ کس چیز میں نمونہ ہے؟ یہاں جہاد کی زندگی بات، گزارنے کا طریقہ۔ یہاں جہاد کی بات ہو رہی ہے، جہاد کی آیات چل رہی ہیں، غزوہ احزاب کی۔ درمیان میں آیت نمبر 21 ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور پھر آگے 22، 22 نمبر، 23 نمبر آیات دوبارہ جہاد کی باتیں شروع ہو گئی۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اب مومنین کا کیا رویہ ہے؟ منافقین کا رویہ بیان کیا۔ درمیان میں ایک آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور پھر اب آگے دوبارہ غزوہ احزاب کے حالات بیان ہونا شروع ہو گئے، اور مومنین کا کردار اب آگے بیان ہوا ہے، اور وہ آگے کئی آیتیں جاری ہے۔ تو یہ جہاد کی آیات کے درمیان میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک بہت بڑا اسوہ ہے۔ یہ آیت کریمہ، اور یہ آیت کریمہ ہم اکثر پڑھتے ہیں، معروف آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ آیت کریمہ جہاد کی آیات کے درمیان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی، ان کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے بطور خاص جہاد میں، اور بطور عام بالعموم ہر چیز میں۔ ہم اس کو باقی چیزوں میں تو لے لیتے ہیں، آسان معاملات میں، ایسے معاملات میں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، مشکل معاملات میں ہم بھول جاتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیا؟ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے غزوے کیے ہیں؟ پتہ نہیں 25 سے 30 کے قریب لڑائیاں جن میں آپ شریک ہوئے ہیں، بنفس نفیس آپ شریک ہوئے ہیں، اور کتنے آپ نے لشکر بھیجے ہیں،
ایک غزوہ ہوتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، اور ایک سریہ ہوتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوئے ہوں. 90 سے اوپر تو آپ نے لشکر بھیجے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے کوئی اسوہ حسنہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ جہاد میں شریک ہوئے. آپ نے مشکلات کا سامنا کیا، خوف کا سامنا کیا، مشکل حالات کا سامنا کیا. آپ کفار کے آمنے سامنے ہوتے تھے، اور کفار سب سے زیادہ آپ کے دشمن ہوتے تھے، سب سے زیادہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہمیشہ سے ایک طریقہ کار ہے کہ جو سردار ہے تو سردار پر حملہ کرو. اگر سردار کو آپ نے گرا دیا تو پورے لشکر کی جو ایک ہمت ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ سمجھیے وہ ہمیشہ سامنے ہوتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پیچھے اور کہیں بہت زیادہ محافظوں کے دائرے کے اندر رہ کر نہیں، آپ تو آگے بڑھ کر جوان مردی کے ساتھ آپ شریک ہوتے تھے. اور یہ نہیں کہ کوئی اللہ نے آپ کو کوئی محفوظ رکھا ہوا تھا، کوئی معجزات، کوئی کرامتیں اس طرح کی ہوتی تھی کہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. آپ کو نقصان بھی ہوا ہے، تکلیفیں بھی ہوئی ہیں، بڑی تکلیفیں آپ نے سہی ہیں. آپ نے باقاعدہ، آپ پر حملے بھی ہوئے ہیں تلوار کے، نیزوں کے، اور آپ نے حملے کیے بھی ہیں، آپ نے قتل بھی کیا ہے لوگوں کو، اور آپ کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں، اور آپ زخمی بھی ہوئے ہیں. ایسے حالات بھی آئے کہ آپ کو دشمنوں نے گھیر لیا، پھر اللہ نے آپ کو بچا لیا. تو ان تمام چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں. بطور خاص جہاد میں آپ خود خندق کھودنے میں بنفس نفیس شریک رہے، اور کدال چلانے میں، اور پتھر توڑنے میں، اور خندق کھودنے میں، اور بھوک پیاس کی حالت میں پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. اور آپ میدان جنگ میں نکلتے ہیں، اور پھر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. توکل کا جو اصل معنی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زندگی ہے دعوت کی اور جہاد کی، اس پوری کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. صرف اس میں وہ حالات نہیں جو بڑے آسان حالات لگیں، آسان حالات میں بھی، مشکل حالات میں بھی، بالعموم زندگی کے ہر مرحلے میں، اور بالخصوص جہاد میں. یہ خاص طور پہ جہاد کے بارے میں آیات ہیں. تو ایک باتیں آج کل آپ بھی اس طرح تو یہ جانوروں میں دو باتیں سامنے آتی ہیں جو اتنا ہمارے ایک تو یہ کہتے ہیں جہازوں پر اثر ہے جو قریبی ہو، قریب قریبی لوگوں پر، اور دوسرا یہ کہ جب تک امیر المومنین ہوتے تو جہاز پر نہیں رکھتا. اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دو سوال ہیں. ایک تو قریبی لوگ کون سے ہوں گے، مطلب جہاں جہاں جنگ شریف ہے وہاں کے ارد گرد کے قریبی لوگ، ان کا زیادہ بنتا ہے آپ کے شامل ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آرڈر کون دے، حکم کہتے ہیں کہ نہیں حکم دے پھر جہاد میں فرض ہونا صحیح. تو اس بارے میں کیا ہے؟ یہ مکی حجازی جو ہے وہ مدینہ میں، یہ ان سے کسی نے سوال کیا بھی کچھ دن پہلے، تو وہ پھر تین جہاد تھے. انہوں نے ایک دو جواب دیے. انہوں نے کہا ایک تو قریبی جو لوگ ہیں ان پر جہاد فرض ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے مومنین اگر حکم دے دو. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ دو کس طرح باتیں ہوئی ہوں گے. دیکھیے، جہاد ایک منظم جماعت ہی کرتی ہے، ایک غیر منظم جماعت تو جہاد نہیں کر سکتی. منظم جماعت کو ہی جہاد کرنا چاہیے، لیکن اب منظم جماعت ہونی چاہیے. منظم جماعت نہیں ہے تو لوگوں کو اس کے لیے، حکمرانوں کو کہنا چاہیے. منظم جماعت نہیں ہوگی تو جی جی، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد. ہاں جی، ہاں جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو سورت کے راستے جو بے شک منافقین بھی تھے لیکن تھے تو وہیں پر تھے، ان کو بھی شامل ہونا پڑا. بے شک انہیں لفافہ کی ایک ریاکاری بھی بتایا بھی کہ ریاکاری جو ہے وہ ہوتی ہو. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ اصل میں فاصلہ بہت زیادہ ہے یہاں سے بے شک منظم جماعت کو بھی ورنہ کرنا اور معاملہ چلانے کو. اس بارے میں مطلب یہ آرڈر کون دے گا، بتائے گا، گائیڈ کون کرے؟ اس بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے کہ اس لیے یہاں پہ اس پر اپنا کیسے فالو کریں؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ تو یہ ہے کہ آپ ہی آرڈر کرتے تھے اور آپ ہی فیصلہ فرماتے تھے. صرف لڑائی بڑائی لڑائی تو کوئی کام نہیں ہے. جی جی منظم لڑائی کا فائدہ ہوتا ہے.
لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ مسلمانوں کو ممانعت تھی لڑنے کی۔ کوئی یہ نہیں تھا اس دور میں، جذبہ جہاد نہیں تھا اس دور میں، بہادر لوگ نہیں تھے اس دور میں، جانیں قربان کرنے والے نہیں تھے۔ اصل میں جانیں قربان کرنے والے موجود تھے، لیکن اس دور میں جانیں قربان کرنے سے کیا اسلام کو فائدہ ہونا تھا کہ نقصان ہونا تھا؟ تو باقاعدہ اجازت نہیں تھی۔ بار بار فاصفح عنہم وقل سلام اور اس قسم کی آیات تھی۔ مدینہ منورہ میں جا کر جب ایک منظم جماعت بنی، چاہے تھوڑی جماعت ہے لیکن ایک ریاست قائم ہوئی، تو ایک جہاد کی اجازت ملی باقاعدہ۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، حالانکہ مسلمان تو پہلے سے چاہ رہے تھے ہمیں جہاد کی اجازت ملے، لیکن جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ اب جب جہاد کی اجازت ہوئی ہے تو وہ جہاد کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب آپ حکم دیتے تھے تو ہوتا تھا، جب آپ نہیں حکم دیتے تھے تو نہیں ہوتا تھا۔ اب جب جنگ بندی ہو گئی ہے، ابو جندل، ابو بصیر، کچھ لوگ جو ہیں وہ جو مکہ سے آئے تھے، ان کے بارے میں طے یہ ہوا تھا کہ ان کو مکہ واپس کر دیا جائے گا۔ اب اب جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا صلح کا، تو ابو جندل آئے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ان کو موقع ملا مکہ سے نکلنے کا، کئی دن کا سفر کر کے وہ پہنچے۔ جب وہ پہنچے اس وقت صلح کی دفعات لکھی جا رہی تھی، حالانکہ اس میں یہ بات شامل تھی کہ کفار میں سے اگر کوئی آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، مسلمانوں میں سے کوئی جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو آئندہ کے لیے یہ بات طے ہوتی ہے۔ اب وہ اس دور میں ابو جندل، آپ سمجھیے اس دور میں 8 دن کا 9 دن کا سفر تھا مکہ مدینہ کا، تو ابو جندل تو 9 دن پہلے کے نکلے ہوئے ہیں، اور 9 دن بعد 8 دن بعد جو ہے نا وہ معاہدہ ہو رہا ہے، تو ابو جندل تو اس معاہدے میں کہیں بھی نہیں آتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدوں کی پابندی اتنی زیادہ کرتے تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ یہ معاہدہ ہو جائے، اور اس کو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ ابو جندل شریک نہیں تھے اس معاہدے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہ معاہدہ ہو جائے، اس کو اللہ نے فتح مبین بھی قرار دیا، فتح عظیم بھی قرار دیا، تو آپ نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔ اب بڑی مشکل صورتحال تھی مسلمانوں کے لیے، کئی مسلمان چین بچین بھی ہوئے، حضرت عمر دیگر مسلمان، کہ یہ تو ہمارے لیے کچھ شرطیں ایسی ہیں جو ہیٹھی لگ رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، تو آپ نے عمل کیا۔ پھر کچھ اور لوگ بھی آئے وہاں سے، مکہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ اب ابو جندل کو کفار کے جو لوگ تھے ان کے حوالے کر دیا۔ ابو جندل واپس جاتے جاتے جان چھڑا کر نکل آئے، حملہ کر کے۔ اب ان کو پتا تھا کہ اب انہوں نے کفار سے تو جان چھڑا لی، اب ان کو پتا تھا کہ میں واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ میں جاؤں گا آپ کے پاس، آپ نے مجھے پھر واپس کر دینا، آپ تو معاہدے کی پابندی کرتے تھے، ابو بصیر اور کچھ لوگ۔ لیکن اب وہ کہیں رستے میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ منظم ایک جنگ کا حصہ نہیں تھے، اپنے طور پر انہوں نے کچھ کیا تو کیا۔ تو اصل میں جنگ یا جہاد وہ ہوتا ہے جو ایک منظم طریقے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہاں یہ منظم جماعت ہے بڑی، دیکھیے ایسی جماعت کو کرنا چاہیے جو باقاعدہ ذمہ دار ہو، باقاعدہ، یعنی اب بعد میں جو بھی کنسیکوینسز ہوں گے، جو بھی حالات ہوں گے، وہ ان حالات کا سامنا بھی کر سکے۔ تو سب سے زیادہ وہاں کے علاقے والوں کی ہی ذمہ داری بنتی ہے، اور پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اصل میں جس طرح کر کے مسلمانوں کو حدود میں اور علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، خلافت کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ہم نے اس چیز کو مان لیا ہوا ہے، ہم نے اس کو، تو یعنی جو جماعت بھی جہاد کرے تو اصل میں یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک کاروائی کر کے پھر واپس آ جائیں، بعد میں پھر بیچارے مسلمان اس کاروائی کو بھگتتے رہیں۔ ہاں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ جہاد کیسے، اس وقت یہ نہیں جہاد کیسے ہونا کیسے نہیں ہونا، اصل میں ہم لوگ جہاد کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ ہم اصل میں آج دین سے دور ہیں، ہم دین پر صحیح عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اگر آج ایک منظم جماعت بن بھی جائے نا، امام مہدی آ بھی جائیں، اور امام مہدی آ کر تو ان کے ساتھ شریک کون ہوگا؟ جہاد کرنا کون چاہے گا؟ اکثر لوگ ویسے ہی انکار کر دیں گے، اللہ معاف کرے، لوگ لڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اور جو دعوے کرتے ہیں لڑنے کے، اللہ ماشاء اللہ،
اکثر دعوے کھوکھلے ہیں اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے کہ آپ سے راستے میں سید ہوئی ہے کیا کیا دیکھی کہ آپ جہاد کا اعلان کریں باقاعدہ اور یہاں سے مجاہدین کو بھیجیں اور ایک جماعت بنائیں. دیکھیں مقصد یہی ہے کہ جو بھی اچھے لوگ ہیں اور مخلص لوگ ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے جو اس قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن جن میں اخلاص نہیں ہے تو اس قسم کے مطالبے کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہاں تو منافق لڑ رہے ہیں، لڑنے کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا. تو مطلب آپ کو بڑے زبردست معافی ہو گئی صرف بڑھ گئے. دیکھیے ہر بندے کے دل میں اخلاص کے ساتھ جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہر شخص کے دل میں جہاد کا شوق ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مجھے لڑنا ہے، مجھے اس کے لیے ہر قسم کا کردار ادا کرنا ہے. وہ مجھے مال کے ساتھ کردار ادا کرنا پڑے، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کردار ادا کرنا پڑے، علم کے ساتھ کردار ادا کرنا پڑے، مجھے تلوار کے ساتھ کردار ادا کرنا پڑے. میرے ہاں جی، میں اسی کی طرف ہی میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ہم عام طور پہ اس آیت کو ہم عام حالات میں لے لیتے ہیں. یہ عام حالات کے لیے، میں یہ نہیں کہتا عام حالات کے لیے نہیں ہے، یہ عمومی آیت بھی ہے بطور خاص جہاد کے بارے میں. تو یہ جو صوفی قسم کا دین ہے نا، یہ نرمی والا دین مومنوں کے لیے نرم ہوتا ہے، کفار کے لیے سخت ہوتا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو وہ جو دین ہے نا وہ غلام احمد قادیانی والا جس میں جہاد اس نے منسوخ کر دیا تھا، اور وہ اس قسم کا دین، یہ کوئی اللہ کا دین نہیں ہے. اللہ کا دین اسوہ حسنہ اصل تو جہاد میں ہے، اور جہاد کے علاوہ باقی چیزوں میں بھی ہے. تو اور اس میں جو جہاد کا جذبہ رکھتا ہے خلوص کے ساتھ، اس میں خیر ہے. اور جس بندے میں جہاد کا جذبہ ہے ہی نہیں، جو ڈرتا ہی رہتا ہے ہر وقت کہ جہاد میں تو گولی لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے، اور مال قربان کرنا پڑتا ہے، وقت قربان کرنا پڑتا ہے، ہم کمائیں گے کہاں سے، بچے کیا کریں گے پیچھے سے، یہ کیا ہوگا، وہ کیا، جو یہ باتیں سوچتے رہ جاتے ہیں. اور ممی ڈیڈی قسم کے لوگ، اللہ معاف کرے، جن کے دل میں جہاد کا جذبہ نہیں ہے وہ نفاق کی موت مرتا ہے. جس بندے نے جہاد نہیں کیا اور اس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا تو وہ نفاق کی موت مرتا ہے. حدیث مبارک ہے. ہاں دیکھیں ہمارا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے جہاد منظم انداز سے ہوتا ہے، لیکن منظم انداز سے کیسے ہوگا اگر لوگ منظم انداز سے نہیں کر رہے، ہمارے حکمران منظم انداز سے نہیں کر رہے. اپنے حکمرانوں کو بھی ہم نہیں کہنا ہے، توجہ ہم نے ہی دلانی ہے، اور ہمیں توجہ دلانی چاہیے اچھے انداز سے. اور اگر نہیں توجہ ہوتی، ہم جو کر سکیں پھر ہمیں وہ کرنا چاہیے. ہم جو کردار ادا کر سکیں ہمیں، یعنی ہم مال کے ساتھ کوئی تعاون کر سکیں، ہم دعاؤں کے ساتھ، ہم کم از کم قنوت نازلہ ہی پڑھ لیں. ہمارے یہاں قنوت نازلہ بھی نہیں پڑھی جاتی. ہم دعائیں کر لیں کم از کم، ہم کم از کم جو کردار ادا کر سکتے ہیں ہم وہ کردار ادا کریں. ہم کم از کم ایک شارٹ ٹرم پالیسی کے ہم ان کی چیزوں کا بائیک آؤٹ کریں. ہم وہ بائیک آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم ٹوٹل کا اور شیل وغیرہ اور میکڈونلڈ وغیرہ، کے ایف سی اور یہ پیپسی کولا اور یہ، ہم تو ان چیزوں کا بائیک آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور ہم اس میں لوگوں سے بحث کرنے پہ اتر آتے ہیں، جی ان چیزوں کا بائیک آؤٹ کرنے کا کیا نقصان ہے. ان چیزوں کا بائیک آؤٹ کرنے سے تو ہمارے پاکستان کو بھی نقصان ہے. وہ پاکستان کی کمپنیاں ہیں. میں آج گیا ہوا تھا کسی جگہ پر گروسری کرنے، گیا ہوا تھا. ہم لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ یہودی پروڈکٹ تو نہیں ہے. نہیں یہ تو پاکستانی پروڈکٹ ہے. وہ ساری یہودی پروڈکٹ کو، یہ تو پاکستانی پروڈکٹ ہے، یہ پاکستان میں بنتی ہیں. تو یہ شارٹ ٹرم پالیسی ہے. لانگ ٹرم پالیسی یعنی ہم کم از کم یہود سے ہم نفرت کا اظہار تو کریں. ہم جانے تو صحیح ہمارا دشمن کون ہے. ہم کفار سے نفرت کا اظہار تو کریں. الولاء والبراء کا جو ہمارا عقیدہ ہے، مسلمان مسلمان اور کافر کافر. آج ہمیں اس طرح کر کے مال و دولت کے اندر اور ان چیزوں کے اندر، آئی ایم ایف اور ان چیزوں کے اندر ہمیں باندھ دیا گیا ہے کہ آج ہمیں گویا کہ یہ بتایا گیا سب سے پہلے پاکستان. سب سے پہلے تو پاکستان کو اپنا خیال کرنا چاہیے. پاکستان خود اپنے قرضوں سے پہلے پاکستان کی ایک مضبوط آواز ہوتی تھی ہر مسئلے میں، پاکستان کا کردار ہوتا تھا. اب پاکستان اب اپنے مسئلوں میں اس طرح پھنسا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کوئی اگر اس وقت کوئی کردار ادا کرے، کوئی بات کرے، تو اگلے لوگ کیا کہیں گے اسے، بھئی آپ اپنا مسئلہ تو حل کریں سب سے پہلے.
ہم اس طرح کر کے غیروں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں اس شکنجے سے نکلنا ہے. ہمیں یہ ڈالر کی فریج سے نکلنا ہے, ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنا ہے, ہمیں سود کی لعنت سے نکلنا ہے. ہم ان چیزوں سے نکلنے پہ تیار ہی نہیں ہے. ہمیں قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما بنانا ہے, اور ہمیں یہ جو سسٹم, عدالتی سسٹم ہے, سیاسی سسٹم ہے, ان کا غلط, ہمیں تمام سسٹمز کو چھوڑ کر ہمیں اسلامی سسٹمز اپنانے ہیں. اور ہمیں سمجھنا ہے, ہمیں اللہ پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن پر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ قرآن کا جو رستہ ہے یہ سیدھا رستہ ہے, اور یہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دلائے گا. ہمیں آج, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, ہم میں سے اکثر مسلمانوں کو اس پر آج یقین ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کر کے دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. ہم آج یہ بیکن ہاؤس, یہ جو دوسرے سسٹم ہیں, ہم ان کے تعلیمی سسٹم کو چھوڑنا خود ہی نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ چھوڑ کر ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے, ہمارے پاس وہ تورا بورا یا ہمارے پاس وہ طالبان کا اسلام رہ جائے گا. ہم اصل میں سمجھتے ہیں اسلام ہے ہی طالبان کا اسلام, اور وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. نفرت ہے اندر سے ہمیں, ہم منہ سے نہیں کہتے, ہم کہہ دیتے ہیں جی اصل میں مولویوں نے اسلام کو خراب کیا ہوا ہے, ہمیں مولویوں والا اسلام نہیں چاہیے. وہ اسلام تو مولویوں کا ہے ہی نہیں, اسلام تو قرآن کا, قرآن نے جو کہا ہے وہ اسلام ہے, اور قرآن کے اسلام کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. اصل میں ہمیں یعنی اپنے پوری ذہنیت کو, پوری شخصیت کو بدلنے کی ضرورت ہے آج. ہم بہت دور جا چکے ہیں. نہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, نہ ہمارا بین الاقوامی تعلقات کتاب و سنت کے مطابق ہیں, نہ ہمارا کوئی نظام کتاب و سنت کے مطابق ہے, نہ ہمارا کاروباری سسٹم کوئی کتاب و سنت کے مطابق ہے, نہ تعلیمی سسٹم کتاب و سنت کے مطابق ہے. ہماری کون سی چیز صرف نام کی حد تک, بھئی اگر نام کی حد تک ہم, پاکستان میں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنے گا, اگر مسلمان بننے کے لیے اور مسلمان ملک ہونے کے لیے یہ کافی ہے, تو منافقین کا کیا جرم تھا؟ منافقین بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, اور وہ ہم سے زیادہ وہ اسلام کے طور طریقوں پر عمل کرتے تھے ظاہراً. اگر ظاہری بات کریں تو وہ تو باقاعدہ جہاد بھی کرتے تھے, جہاد بھی کرتے تھے, اور وہ باقاعدہ نمازیں بھی پڑھتے تھے, وہ باقاعدہ صدقات و خیرات بھی کرتے تھے, کرنا پڑتا تھا ان کو. ہاں مطلب کہ وہ زیادہ شریک ہوں گے وہاں کے سامنے باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہوں گے جی کہ یہ نصرت کو بھی سارے آستہ بھی بیٹھے ہوئے. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ شریک تھے یا جس دل سے بھی تھے, چاہے گھر سے تھے, بہت سے تھے, لیکن ان میں بہت سارے لوگ تھے عذر پیش کرنے والے, کئی لوگ بدو بدی شریک بھی تھے. ہاں, ان کو اپنے آپ کو دکھانا تھا ہم مسلمان ہیں, تو ان کو شریک ہونا پڑتا تھا. تو اگر زبان سے کہہ دینا کافی ہے, تو ہمارے ہاں بھی بہت ساری چیزیں زبان سے ہیں, عمل کدھر ہے؟ اصل میں مومن اور منافق کا جو فرق ہے, وہ فرق اصل میں بہت زیادہ ہمارے, اللہ معاف کرے, ہمارے مسلمانوں میں اکثر لوگ آج منافق ہیں, اللہ معاف کرے. ہاں, اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ میں بات کرنے والا, آپ لوگ سننے والے, ہم لوگوں میں نفاق نہ آئے. اور یہ اس نفاق سے کون ڈرتا تھا؟ ابو بکر ڈرتے تھے نفاق سے, عمر ڈرتے تھے, عثمان ڈرتے تھے, علی ڈرتے تھے, صحابہ ڈرتے تھے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. آج ہمیں کوئی بندہ کہ ہم دوغلے ہیں, ہم لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں, اس سے ہم واقعی دوغلے ہیں. اور ہمارے قول و فعل کے اندر زمین یعنی تضاد ہے بالکل. وہ سارے خرابیاں جو پچھلی قوموں میں تھی, آج بدرجہ عدم ہماری پاکستان کے اندر, مسلمانوں کے اندر موجود ہے. بزدلی, نفاق, شرک, اور ملاوٹ, اور وہ جو منافق کی علامتیں ہیں, وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا, بات کر کے جھوٹ بولنا, جھگڑا ہو جائے تو لڑائی کرنا, گالم گلوچ کرنا. یعنی منافقت کی کون سی ایسی علامتیں ہیں جو ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ ساری علامتیں ہمارے اندر, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, درجات موجود ہیں. جو چیز فائدے کی آئے گی, ہم بھاگ کر اس کو لینے پر تیار ہوں گے. ہم اسلام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, ہم اسلام, ہر بندہ وہ آیتیں حدیثیں اس کو یاد ہیں جو اس کو فائدہ دیتی ہیں. شوہر وہ آیتیں یاد کر لے گا جس سے شوہر کو فائدہ ہوتا ہے, بیوی وہ آیتیں حدیثیں یاد کر لے گی جس میں عورتوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو حکمران وہ آیتیں حدیثیں یاد کر لیں گے جس میں حکمرانوں کا فائدہ ہے. عوام وہ آیتیں حدیثیں یاد کر لیں گے جس میں عوام کا فائدہ ہے. بھائی قرآن و سنت سے صرف فائدہ ہی اٹھانا ہے. ہاں ہاں, بڑا غلط تصور ہے. اب ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ ہم نے یہ بنایا ہوا ہے
کتاب و سنت پر عمل کریں گے کہ اگر کتاب و سنت ہمارے موقف کے مطابق ہے. یہ قرآن کہتا ہے نا، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر حق ان کے پاس ہو تو یہ گردن جھکا کر، جی حق ہمارے ساتھ ہے. اور اگر حق ان کے خلاف ہو تو یہ سری انکار کر دیتے ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ان کو جب پکارا جاتا ہے آؤ اللہ رسول سے فیصلہ کروا لیں، ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، کہتا ہے ہم وہ کتاب و سنت کی تعویل کرتے ہیں. اور اگر حق ان کے مطابق ہو تو گردنیں جھکا کر آ جاتے ہیں. اصل میں حق نہیں قبول کرنا چاہتے، اصل میں کتاب و سنت سے فائدے کی بات لینا چاہتے ہیں. یہ کتاب و سنت پر عمل کہاں گیا؟ اگر کتاب و سنت خلاف ہے تب بھی ہمارا ہے، اگر کتاب و سنت ہمارے حق میں ہے تب بھی ہمارا ہے. آج کوئی بندہ اس کی کروڑوں کی جائیداد ہو، اس کو کتاب و سنت، اب دونوں فریق ہو، یہ فریق بھی کتاب و سنت سنا رہا ہے، یہ فریق بھی کتاب و سنت سنا رہا ہے، اور دونوں کا کروڑوں کا اربوں کا اختلاف ہے، دونوں ہی کتاب و سنت سنا رہے ہیں. اصل میں دونوں کتاب و سنت نہیں سنا رہے ہیں، دونوں اصل میں کتاب و سنت کو تعویل کر کے اپنے اپنے معنی میں استعمال کر رہے ہیں. کتاب و سنت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. جو آیتیں ہمارے خلاف ہیں، جو حدیثیں ہمارے خلاف ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کرنا چاہتے. تو یہ منافقت ہے سیدھی سیدھی. منافقوں کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ کہ آسان آسان دین اپناتے ہیں، مشکل دین نہیں اپناتے. جو اپنے خلاف ہو وہ نہیں اپناتے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہ بیان کیے ہیں. مومنوں کی مختصر بات کی ہے، کافروں کی مختصر بات کی ہے، منافقین کی لمبی بات کی ہے. اور یہ منافقین کا کردار ہے، اللہ معاف کرے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آج اصل میں نفاق ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر یقین نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کہ دشمن جس کو ہمیں دشمن سمجھنا چاہیے تھا، ہم اس دشمن سے مرعوب ہیں. اور ہم دعویٰ یہ ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کر کے ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے، اندر سے ہم سمجھتے ہیں کہ غیروں کے نظام پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے، اور فیشن ہمارے سارے غیروں والے ہیں. ہمیں نہ اللہ والوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ کی شکل ہمیں اچھی نہیں لگتی، ازواج مطہرات کا حلیہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور لباس ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، ہمارے ہیروز کا وہ اچھا نہیں لگتا. ہمیں لباس اچھا لگتا ہے فٹ بالرز کا، کرکٹرز کا، جو لوگ فنکار ہیں ہمیں ان کا لباس اچھا لگتا ہے. ہمیں یہود و نصارہ کا پھٹا ہوا لباس، پھٹی ہوئی پینٹیں وہ اچھی لگتی ہیں، ٹائٹ جینز اچھی لگتی ہیں. اور ہمیں وہ جو اسلام کے صریح احکامات ہیں وہ ہم ان پر عمل نہیں کرنا چاہتے. اللہ معاف کرے. تو ہم اس پر ہنسنا میں سب چیزیں آ جاتی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں جی کوئی ایسا طریقہ کار ہو، شارٹ کٹ، کہ بس 2 منٹ کے لیے ہمیں کوئی اللہ رسول سے محبت کا ثبوت دے دیں، بس 2 منٹ کے لیے، باقی پوری زندگی ہمیں وہ ہمارے مطابق جینے دو. بس ہمیں ایک نعرہ لگانے دو کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، بس ہم اللہ رسول کے لیے جان دے دیں گے، جان لے لیں گے. نہ نماز پڑھنی ہے کسی نے، نہ کچھ اور کرنا ہے. تو اصل میں یہ پورا ایک سسٹم ہے، اس پورے سسٹم پر ہمیں عمل کرنا ہے. شارٹ ٹرم پلاننگ بھی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہے. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے، اور جو کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. ورنہ ظاہری طور پہ تو اللہ معاف کرے، منافقین بھی جہاد کر رہے ہیں، منافقین بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سارا ضائع ہے ولیعاذ باللہ. اور اللہ پر بڑا آسان ہے اللہ ضائع کر دیں. جو عمل اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، اللہ نے قبول کیوں کرنا ہے؟ اصل میں دیکھیے اسوہ حسنہ کے لیے، اصل میں یہ آیت ہم اکثر لوگ پڑھتے ہیں، میں نے اس آیت پر تھوڑی سی توجہ دلائی ہے. اصل میں اسوہ حسنہ پر عمل کون کرتا ہے؟ اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں: اللہ اور آخرت پر ایمان، اور ذکر کثیر. اصل میں ہمارا یہ ایمان اور ذکر کثیر ہمارا کام ہے. چلیں اس کو انشاءاللہ آئندہ مکمل کریں گے، اسی پہ بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.